بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگ اپنا PSY 404 کا لیسن نمبر 44 کریں گے۔ آج کے لیسن میں ہم لوگ سبسٹانس ریلیٹڈ اینڈ ایڈکٹیو ڈس آرڈرس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آج کا جو لیکچر ہے نا، اصل میں ہم لوگوں نے سبسٹانس ریلیٹڈ ڈس آرڈر نہیں کرنی، ہم لوگوں نے نان سبسٹانس ریلیٹڈ ڈس آرڈر کرنی ہے۔ گیملنگ ڈس آرڈر جو ہے نا، اس کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے، یعنی کہ جو لوگ جوا کھیلتے ہیں نا وہ۔ اچھا، جو لوگ جن لوگوں کو گیملنگ ڈس آرڈر ہوتی ہے وہ بھی اپنی جوا کھیلنے والی جو خواہشات ہوتی ہیں ان کو ریسسٹ نہیں کر سکتے، حالانکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ گیملنگ کے ان کے اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی کافی نقصانات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ جوا کھیلتے ہیں۔ DSM-4 میں گیملنگ کو امپلس کنٹرول ڈس آرڈر کی کیٹیگری میں رکھا گیا تھا، لیکن اب ان کو سبسٹانس یوز ڈس آرڈرس کے ساتھ رکھا جاتا ہے، کیونکہ بہت سارے جو بیہیویئرز ہوتے ہیں وہ سبسٹانس یوز ڈس آرڈرز میں اور گیملنگ میں سیم ہوتے ہیں، جیسے کہ کریونگز، یعنی کہ شدید جو ہے نا وہ خواہش پیدا ہونا جوا کھیلنے کی، اور اس کے علاوہ انسان کو بہت ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ میں اس طرح کا بیہیویئر اڈاپٹ کروں، اور اس کے نیگیٹو سوشل کانسیکوینسز ہوتے ہیں، چاہے گیمبلنگ ہو یا چاہے سبسٹانس ریلیٹڈ ڈس آرڈرز ہوں۔ تو یہ کچھ دونوں ہی طرح کے بیہیویئر دونوں کیٹیگریز میں سیم ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کو سبسٹانس ریلیٹڈ ڈس آرڈرز کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ اس کے کچھ یونیک فیچرز بھی ہوتے ہیں۔ انسان بری شرائط کو بھی جو ہے وہ چیز کرتا ہے، اس کے بعد جھوٹ بھی بہت زیادہ بولتا ہے کہ اس نے جوئے میں کیا کچھ ہارا ہے، اس کے بارے میں جھوٹ بھی بولتا ہے، اور فائنینشلی بس ہمیشہ پیسہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، ایون کہ اپنے جوئے کو سپورٹ کرنے کے لیے کچھ جرائم بھی کرتا ہے۔ اب اس میں ڈائگنوسٹک کرائٹیریا کیا ہوتا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ جوا کھیلنے کا جو بیہیویئر ہے اس سے پرابلمس ہو انسان کو کنٹینیوسلی، یہ بیہیویئر ہو اس کا کہ پرابلمیٹک بیہیویئر ہو اس کے اندر، اور اس کے اندر پچھلے 12 ماہ کے اندر 4 جو چیزیں ہیں نا وہ نظر آنی چاہیے۔ کون کون سی؟ ایک تو یہ ہے کہ جیسے ہی پیسہ انسان کے پاس آئے گا نا، یعنی کہ پیسے کی مقدار تھوڑی سی انسان کے پاس انکریز ہوگی، فوراً سے اس کو یہ ضرورت محسوس ہوگی کہ میں ابھی جوا کھیلوں اور وہ جو مجھے ایکسائٹمنٹ ملتی ہے نا وہ مجھے حاصل ہو جائے۔ اس کے علاوہ کوششوں کے باوجود بھی اپنے نہ تو جوا کھیلنے کی حرکت سے باز آئے گا اور نہ ہی اس کو کام کر سکے گا، اور بار بار کوشش کرے گا کہ اس کو جو ہے وہ کام کرے، لیکن بار بار اس کو ناکامی ہوگی۔ اور اس کے علاوہ اگر وہ جوا جب تک نہیں کھیلے گا تب تک اس کو بے آرامی فیل ہوگی، اریٹیبل فیل کرے گا، اور ہر وقت وہ جوا کھیلنے کے بارے میں سوچتا رہے گا، چاہے اس نے ماضی میں جب بھی کبھی کوئی جوا کھیلا تھا تو اس کے بارے میں وہ یاد کرتا رہے گا تو اس کو سکون ملتا رہے گا، یا کوئی پلاننگ ہر وقت کرتا رہے گا کہ میں نے اب جوا کھیلا تو میں نے کیسے کھیلنا ہے، میں نے کہاں کھیلنا ہے، میں نے کیا کیا کرنا ہے۔ اور جوئے کے لیے جو پیسہ چاہیے ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی مختلف طریقے سے ہر وقت سوچتا رہے گا، یعنی کہ دماغ میں بس ہر وقت جوا ہی چلتا رہے گا۔ جو گیملرز ہوتے ہیں یہ ڈسٹریس فیل کرتے ہیں، گلٹی بھی فیل کرتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، ڈپریس رہتے ہیں، اینزیس فیل کرتے ہیں، اور جب یہ جوئے میں پیسہ ہار جاتے ہیں تو اگلے دن دوبارہ آ جاتے ہیں کھیلنے کے لیے، چیز کرنے کے لیے، دوسرے بندے کو ہرانے کے لیے دوبارہ آ جاتے ہیں، اور یہ جھوٹ بھی بولتے ہیں، یعنی کہ جوا کھیلتے ہیں نا تو یہ چیز چھپاتے ہیں دوسروں سے کہ وہ کس حد تک جوا میں انوالو ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں اپنی چیز کو چھپانے کے لیے، اریسٹ بھی ان کو کیا جاتا ہے، ریلیشن شپ بھی یہ کھو دیتے ہیں، جاب میں ایجوکیشنل اور کیریئر کی اپرچونیٹیز جو ہوتی ہیں یہ بھی انسان کے ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ دوسروں کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ کوئی دوسرے ان کو پیسہ دیں، اور تاکہ جو بھی جوا کھیلنے کی وجہ سے ان کو جو فائنینشلی مالی طور پہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان پریشانیوں کو ختم کر سکیں۔ اس کا جو اور ڈائگنوسٹک کرائٹیریا یہی ہوتا ہے کہ جو گیملنگ بیہیویئر ہے یہ مینک ایپیسوڈ کے تھرو اس کو ایکسپلین کریں گے۔ مینک ایپیسوڈ ہوتی ہے انسان ہر چیز بہت زیادہ کرتا ہے، تو اگر کوئی انسان ہے اس کی مینک ایپیسوڈ چل رہی ہے تو وہ بہت زیادہ پیسے لگا رہا ہے جیو میں، تو اس کے ساتھ آپ لوگ اس کو ایٹریبیوٹ نہیں کریں گے۔ اس میں ہم نے اسپیسیفائی بھی کرنا ہوتا ہے یہ ایپیسوڈک ہے یا پرسسٹنٹ ہے۔ ایپیسوڈک آپ لوگ تب کہیں گے جب انسان نے ایک سے زیادہ دفعہ جوا کھیلا، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو جوا کھیلنے والے جو سمٹمز ہیں نا یہ ایک دفعہ نظر آئے، پھر کئی مہینے گزر گئے تو سمٹمز موجود نہیں تھے، کئی مہینوں کے بعد دوبارہ سمٹمز نظر آئے تو پھر آپ لوگ اس کو ایپیسوڈک بولیں گے۔
اچھا، اس پرسسٹنٹ آپ کہیں گے جب کئی اگر سال گزر جائیں اور کانٹینیوسلی انسان کے اندر یہ والے سمٹمس موجود ہیں تو پھر آپ لوگ اس کو پرسسٹنٹ کہیں گے. اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اسپیسیفائی کرنا ہوتا ہے کہ ان ارلی ریمیشن ہے یا سسٹینڈ ریمیشن ہے. ارلی ریمیشن کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ پہلے ایک دفعہ جوا کھیلنے کا یہ جو ڈس آرڈر نا، گیملنگ ڈس آرڈر، اس کا کرائٹیریا ایک دفعہ پورا ہو گیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر کم سے کم 3 ماہ تک کوئی ڈس آرڈر کا جو سمٹم ہے نا وہ نظر نہیں آیا. پھر اس کے بعد 12 ماہ کے بعد جا کے کہیں دوبارہ سمٹم نظر آئے، جس کو آپ لوگ ان ارلی ریمیشن بولیں گے. سسٹینڈ ریمیشن یہی بولیں تب آپ لوگ بولیں گے جب 12 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، اس میں کوئی بھی سمٹم انسان کے اندر نظر نہیں آیا، تو پھر آپ لوگ اس کو ان سسٹینڈ ریمیشن بولیں گے. اس میں آپ لوگوں نے مائلڈ، ماڈریٹ اور سیویئر بھی بتانا ہوتا ہے، یعنی کہ اگر 4 یا 5 کرائٹیریا اس کے پورے ہو رہے ہیں کسی انسان کے اندر تو آپ لوگ اس کو مائلڈ کہیں گے. اگر 6 سے 7 کرائٹیریا پورے ہو رہے ہیں تو آپ لوگ اس کو ماڈریٹ کہیں گے، یا اگر 8 سے 9 اگر کرائٹیریاز پورے ہو رہے ہیں تو پھر آپ لوگ اس کو سیویئر بولیں گے. اب ہم لوگوں نے جتنی بھی یہ ایڈکٹیو ڈس آرڈر، سبسٹانس ریلیٹڈ ایڈکٹیو ڈس آرڈر ہم لوگوں نے پڑھی ہیں، اس کے ہم لوگ ایٹیولوجی کی بات کرتے ہیں، یعنی کہ اس کے پیچھے مین وجوہات کیا ہوتی ہیں، کیوں انسان یہ سب کچھ کرتا ہے. یہ والا لیکچر جو اگلا لیکچر ہے نا، ان دونوں ہی لیکچرز میں ہم لوگ کسی چیز کو ڈسکس کریں گے. کوئی ایک فیکٹر ان ساری چیزوں کے پیچھے موجود نہیں ہے، بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ انسان کے بیہیویئر کو انفلوئنس کرتے ہیں کہ وہ اس کا بیہیویئر ایڈکٹیو بیہیویئر بن جاتا ہے. اور اب کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ان کو کوئی جو چیز موٹیویٹ کر رہی ہوتی ہے اس بیہیویئر میں، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی دوسرے کے اندر وہ والی موٹیویشن موجود نہ ہو. ہر کوئی ایک ہی طریقے سے ہر کسی کی موٹیویشنز ایک جیسی نہیں ہوتی. ہر کسی انسان کے جو ہے نا ایسے اگر ان کے اندر اگر کوئی بیہیویئر پایا جاتا ہے تو مختلف چیزیں ہوتی ہیں، مختلف قسم کے فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ اس میں انوالو ہوتے ہیں. اب اس میں فزیولوجیکلی اگر ہم لوگ بات کریں تو یہ ایک ڈیولپمنٹل پروسیس ہوتا ہے، یعنی کہ آہستہ آہستہ یہ والا بیہیویئر انسان کے اندر ڈیولپ ہوتا ہے. سب سے پہلے تو کیا ہوتا ہے کہ انسان کا نا کسی سبسٹانس کے بارے میں پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، یعنی کہ کسی بھی سبسٹانس، کوئی بھی ڈرگ ہے نا، اس کو وہ برا نہیں سمجھے گا. پھر اس کے ساتھ ویسے ہی ایک دفعہ ایکسپیریمنٹ کرے گا، پھر اس کو ریگولرلی استعمال کرنا شروع کر دے گا، پھر اس کو بہت زیادہ استعمال کرنا شروع کر دے گا، اور فائنلی بالکل اس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہو کر رہ جائے گا. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو فیکٹرز، ایک فیکٹر یہ بھی ہے سبسٹانس یوز ڈس آرڈر میں کہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کوئی انسان کسی چیز کو کیسے استعمال کرتا ہے، کیسے اس نے شروعات کی. اب یہ جو فیکٹرز ہوتے ہیں اس میں مختلف سٹیجز آتی ہیں نا، مطلب ایک ارلیئر سٹیج ہوتی ہے، اس کے بعد سسٹیننگ سٹیج ہوتی ہے، اس کے بعد ریہیبلیٹیشن سٹیج ہوتی ہے. تو فیکٹرز کو آپ لوگوں نے دیکھنا ہوتا ہے. کچھ فیکٹرز زیادہ کنٹریبیوٹ کر ہوتے ہیں کسی سٹیج میں، کچھ فیکٹرز لیس امپورٹنٹ ہوتے ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ڈرگ اویلیبل کتنا ہے، ڈرگ کی اویلیبلٹی بہت زیادہ جو ہے وہ میٹر کرتی ہے. پیئر پریشر بھی، ظاہر سی بات ہے جب دوست اس طرح کے کام کرتے ہیں تو پھر انسان ان کاموں میں لگ ہی جاتا ہے. پرسنالٹی میں بھی کچھ ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں کہ انسان ان کی طرف جاتا ہے، اور بایولوجیکل بھی کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں. یہ والے فیکٹرز ہم لوگ باری باری آگے دیکھیں گے. انوائرمنٹل فیکٹرز کی بات کرتے ہیں. فیملی کا سب سے زیادہ رول ہوتا ہے، فیملی کی سب سے زیادہ امپورٹنس ہوتی ہے ایسے بیہیویئرس کے اندر. فیملی کا اپنا بیلیف کیا ہے، ان کا کیا ایٹیٹیوڈ ہے، یعنی کہ اگر فیملی ایسی ہے جو کہ ایڈکٹیو بیہیویئرس کو ایکسیپٹ کرتی ہے تو اس سے ظاہر سی بات ہے کہ پھر انسان جو ہے وہ ایڈکٹیو بیہیویئرس کی طرف جائے گا. اب پوری فیملی ہے وہ اسموکنگ کرتی ہے، ٹھیک ہے، تو ایک انسان ہے ظاہر سی بات ہے وہ اسموکنگ کی طرف جانے کے اس کے چانسز زیادہ ہوں گے. خاص طور پہ کچھ ایسے خاندان ہوتے ہیں جہاں پہ ٹوبیکو کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. تمباکو کو بالکل بھی برا نہیں سمجھا جاتا، ایون کہ روایت سمجھی جاتی ہے. تو پھر جو لوگ ہوتے ہیں وہ حقہ اور جو سگریٹ وغیرہ وہ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، دوسرے جو فیملی ممبرز ہوتے ہیں. اس کے بعد جو دوست وغیرہ ہوتے ہیں، یہ بھی ان کا بھی ایک رول ہوتا ہے. دوست سب سے زیادہ انکریج کرتے ہیں، سب سے زیادہ انسان کو ڈرگس پہ لگاتے ہیں. فار ایگزامپل اب ایک انسان ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جہاں پہ سارے دوست اسموکنگ وغیرہ کرتے ہیں، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ انسان سگریٹ کی طرف زیادہ جائے گا، زیادہ اسموکنگ کی طرف جائے گا. خیر فیملی ہو یا پیئر گروپ ہو، دونوں ہی فیکٹرز بہت زیادہ رول پلے کرتے ہیں ڈرگ کے استعمال کے انیشیٹ کرنے میں. اس کے بعد کچھ بایولوجیکل فیکٹرز ہوتے ہیں. اس میں یہ بھی دیکھا گیا کہ یہ بھی پاسبلٹی ہے
کہ وراثت کا بھی عمل دخل ہوتا ہے ڈرگز یا الکوہل یوز ڈس آرڈرز کے اندر. جب ایک دفعہ انسان ڈرگز کا استعمال کر دیتا ہے تو آہستہ آہستہ جو اس کا وہ عادی ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور یہ والی جو ایک اس کی عادت بننے کی جو ایک پرسنالٹی ہے, جو ایک بیہیویئر ہے, اس کے اندر کچھ وراثتی ٹریٹس بھی موجود ہوتی ہیں. اور اس سے یہ ہے کہ اب یہ بیماری کتنی بڑھے گی. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن میں بہت آہستہ آہستہ بڑھتی ہے, کچھ لوگ ہوتے ہیں جن میں بہت زیادہ تیزی سے بڑھتے ہیں. تو یہ کچھ بایولوجیکل فیکٹرز ہوتے ہیں جن کے اوپر یہ چیز ڈیپینڈ کرتی ہے. نیورولوجیکل فیکٹرز بھی ہوتے ہیں, یعنی کہ یہ دیکھا گیا ہے کہ ہمارا جب بھی انسان کوئی ڈرگز وغیرہ لے رہا ہوتا ہے نا, تو ہمارے جو برین کا سٹرکچر ہوتا ہے, برین کے کام کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے, وہ چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس وجہ سے انسان کا کمپلسیو بیہیویئر بنتا ہے کہ جب تک اس کو وہ ڈرگ نہیں ملے گی اس کو سکون نہیں آئے گا. اب بہت سارے نیورو ٹرانسمیٹرز ہوتے ہیں, نیورو کیمیکلز ہوتے ہیں جو کہ ہمارے دماغ میں کام کر رہے ہوتے ہیں. زیادہ تر جو نیورو ٹرانسمیٹرز ہوتے ہیں ہمارے دماغ کے اندر وہ اوپیائڈز ہوتے ہیں, اس کے بعد کیٹیکولامائنز ہوتے ہیں, GABA, سیروٹونن اور ڈوپامین ہوتے ہیں. یہ آپ لوگوں نے نیمز اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں, آپ کے MCQs کے حساب سے بہت امپورٹنٹ ہے. اب اگر دیکھا جائے تو ہمارا جو دماغ ہوتا ہے نا, اس کے اندر بھی اوپوائڈز موجود ہوتے ہیں, وہ نیچرل اوپوائڈز ہوتے ہیں. اب ہمارے اگر نیچرل اوپوائڈز اگر ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, یا وہ اگر تو بہت زیادہ کم کام کر رہے ہیں, تو پھر زیادہ فیکٹر ہے کہ انسان زیادہ تر جائے گا, ڈیپینڈ کرے گا. یعنی کہ ویسے ہوتا ہے نا انسان کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے کہ اگر انسان کو کہیں تکلیف ہوگی نا, تو باڈی کے اندر خود ہی اوپوائڈز ریلیز ہوں گے, اور وہ جو درد ہے نا کہیں پہ بھی سر میں اگر فار ایگزامپل درد ہے تو وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا. لیکن جب انسان ہمیشہ پین کلرز کھاتا ہے نا, تو پھر اب کیونکہ ہمارا جو برین ہوتا ہے اس کا اب کام ہی نہیں ہے, باہر سے ایک چیز مل رہی ہے پین کو کم کرنے کے لیے, تو دماغ کو خود اپنے اوپوائڈز پروڈیوس کرنے کی کیا ضرورت ہے. پھر برین کیا کرتا ہے, جب اس کو باہر سے ایک چیز مل رہی ہے تو اس کے جو اپنے ریسیپٹرز ہوتے ہیں نا, وہ ان کی وہ فنکشننگ کم کر دیتا ہے, ٹھیک ہے. تو پھر یہ برین کی عادت ہو جاتی ہے, وہ پھر اوپوائڈز بناتا ہی نہیں ہے. پھر انسان جب تک ایک پین کلر نہیں کھائے گا اس کو آرام نہیں آئے گا, اس کو وہ پین اس کی جو ہے نا وہ کام نہیں ہوگی. تو اس طریقے سے انسان آہستہ آہستہ ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیتا ہے ڈرگس کے اوپر. جب تک اس کو ایک باہر سے اسٹیمولس ملے گا دماغ کو, تو ہومیوسٹیسس باڈی کا مینٹین رہے گا. اب جب دماغ یہ دیکھتا ہے کہ آلریڈی باہر سے اسٹیمولس مل رہا ہے اور باڈی مینٹین ہے, تو کیا ضرورت ہے مجھے کہ میں اپنے اوپیائڈز میں ریلیز کروں. تو اس طریقے سے یہ عادت انسان کی بن جاتی ہے. اچھا, اور بھی بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں, چاہے کوئی بھی انسان کسی بھی ایج سے تعلق رکھتا ہو, کسی بھی سیکس سے, کسی بھی سوشو اکنامک سے تعلق رکھتا ہو, وہ مختلف قسم کی ادویات کا عادی تو ہو سکتا ہے. لیکن یہ چیز بھی دیکھی گئی ہے کہ جو لوور سوشو اکنامک اسٹیٹس سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں, ان میں منشیات کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے, اور اس میں بہت مختلف قسم کے فیکٹرز ہوتے ہیں. ایک تو سیلف میڈیکیشن, وہ لوگ جو کہ ڈاکٹر کے پاس جانے کے بجائے خود اپنا علاج اپنے گھر میں وہ خود ہی ڈاکٹر ہوتے ہیں. بس یہ ان کو پین ہوئی نہ گئی, میڈیکل اسٹور پہ بچے کو بھیجیں گے, جا پتر پیناڈول دی گولی تے لیا, ٹھیک ہے. وہ پھر کیا کرتے ہیں, ان کی عادت بن جاتی ہے. یہ جو سیلف میڈیکیشن ہوتی ہے نا, انسان بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں پین کو ریلیف کرنے کے لیے. یہ انسان پریشان ہوگا نا, وہ ایون کہ ڈپریشن کو ریلیز کرنے کے لیے بھی ایک ایمفیٹامائن کی ٹیبلٹس ہوتی ہیں, وہ خود منگوا کے لینا شروع کر دیتے ہیں. ایک تو یہاں سے ایڈکٹیو بیہیویئر کریٹ ہوتا ہے. اس کے بعد فیملی ہسٹری بھی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے ایڈکشن میں. اگر فیملی باقی جو ہے وہ اگر انوالو نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو پھر زیادہ چانسز ہے کہ انسان کے اندر ایڈکشن اتنی زیادہ نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. اور یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ اگر انسان کے اپنے فیملی کے ساتھ ٹھیک ریلیشن شپ بھی ٹھیک نہیں ہے, انسان کی فیملی کے ساتھ ڈیفیکلٹ سچویشنز چل رہی ہیں, پیرنٹس کی سپرویژن بھی ٹھیک نہیں ہے, فیملی بانڈ اسٹرانگ نہیں ہے, تو انسان کے اندر ایڈکشن کے جو رسک ہے وہ زیادہ بڑھ سکتے ہیں. سائیکیٹرک ڈس آرڈرز بھی بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں. مختلف قسم کی جو نفسیاتی بیماری ہوتی ہے, جیسے کہ ڈپریشن ہو گیا, ADHD ہو گیا, یہ جن لوگوں میں پائی جاتی ہے وہ زیادہ تر عادی ہوتے ہیں منشیات کی طرف. کیونکہ یہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی تکلیف دہ جو ان کی فیلنگز وغیرہ ہوتی ہیں نا, جیسے انزائٹی اور ڈپریشن وغیرہ, ان کو کوپ کرنے کے لیے ڈرگس کا استعمال کرتے ہیں. اور پیئر پریشر ہم لوگ پہلے ہی دیکھ چکے ہیں, انسان
ڈرگس کا استعمال کرنا اور اس کا غلط استعمال کرنا یہ زیادہ تر جو نوجوان ہوتے ہیں نا یہ اپنے ہم عمروں سے ہی سیکھتے ہیں. لوگ کیا ہوتے ہیں بہت سارے جو لڑکیاں لڑکے ہوتے ہیں انہوں نے اپنا گروپ بنایا ہوتا ہے. اب گروپ کے اندر باقی لوگ اگر وہ بہت زیادہ منشیات کا استعمال کر رہے ہیں تو زیادہ کیپیبلٹی ہے کہ انسان جو اس گروپ کا ممبر ہے وہ بھی کرے گا, کیونکہ ان کو یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ ہماری ایک پہچان ہوگی کہ ہم لوگوں نے ان گروپ ممبرس کی طرح ہی رہنا ہے. خیر یہ جو پیئر پریشر یہ بھی بہت زیادہ. اس کے بعد ارلی یوزیج, یعنی کہ اگر ڈرگس کا استعمال کوئی انسان بہت چھوٹی عمر میں کر دے تو اس سے اس کی جو برین ہوتا ہے نا وہ چینج ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے, اور پھر زیادہ یہ پروبیبلٹی پائی جاتی ہے کہ انسان ڈرگس کا یعنی کہ منشیات کا عادی بنے گا. اس کے بعد اگر کوئی بہت زیادہ ایڈکٹیو ڈرگز لیتا ہے, کچھ ایسی ڈرگز ہوتی ہیں ان کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ انسان کو اپنا عادی بنا لیتی ہیں, ٹھیک ہے. اب ایسی ڈرگز اگر انسان نے صرف ایکسپیریمنٹ کے طور پہ استعمال ایک دفعہ کر لی تو بس وہاں سے اس کو جو ہے نا وہ عادت ہونا شروع ہو جائے گی. بہت سارے اسٹیمولینٹس, کوکین, اوپیوائڈ, پین کلرز وغیرہ, ان ساری چیزوں کی وجہ سے انسان کے اندر ایڈکشن بہت زیادہ ڈیولپ ہوتی ہے. اس کے علاوہ اسموکنگ وغیرہ ہو گئی, اور جو انجیکٹنگ ڈرگز ہوتی ہیں یعنی کہ جو انجیکشن کے تھرو لوگ ڈرگس کا استعمال کرتے ہیں, اس سے بھی انسان بہت جلدی عادی ہو جاتا ہے. اس کے بعد ٹیکنگ لیس ایڈکٹیو ڈرگس, یہ بھی ایک چیز ہے. اب بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ میں تو ایسی ڈرگز لیتا ہی نہیں ہوں جو کہ اپنا عادی بنا لیں, لیکن آپ جو ڈرگز لینے چاہے وہ لیس ایڈکٹنگ بھی ہے, جن کو ہم لوگ لائٹ ڈرگز کہتے ہیں تو وہ بھی ڈرگز وہ تھوڑی تھوڑی کر کے بھی آپ لیں گے نا تو آپ لوگ آہستہ آہستہ عادی بنیں گے. ہائیلی ایڈکٹیو کے تو بہت جلدی عادی بنے گے نا, لیس ایڈکٹیو ڈرگز اگر آپ لوگ لیتے ہیں, زیادہ لیتے ہیں, تو آپ لوگ آہستہ آہستہ عادی بننا شروع ہو جائیں گے. اگلا جو ہمارا لیکچر ہوگا اس میں ہم لوگ مزید پرسپیکٹیوز کے بارے میں بات کریں گے, اور وہ بہت لانگ کے حوالے سے بھی آپ کے امپورٹنٹ ہے کہ سبسٹانس ریلیٹڈ ڈس آرڈر کے بارے میں مختلف پرسپیکٹیوز کیا کہتے ہیں. چینل کو جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیجیے گا. مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا. ویڈیو کو شیئر لازمی کیجیے گا. تھینک یو سو مچ.